صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکی یا زینب کبریٰ، السلام علیکی یا ثانی زہرا، السلام علیکی یا شریکۃ الحسین. خواتین و حضرات، آج اس بی بی کا تذکرہ کہ جو فاتح کربلا، کوفہ و شام، ان کی وصال، ان کی شہادت کے ایام، آج انہی کا تذکرہ ہوگا. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی. میرے بائیں جانب ہمارے لیے بہت ہی محترم سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. ان کے ساتھ نادیہ یاسین قادری صاحبہ ریلیجس اسکالر ہے. ہمارے لیے بہت محترم ڈاکٹر سکینہ مہدوی صاحبہ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ، اور سلام اور منقبت پیش کرنے کے لیے ہماری پیاری بہن سدرہ اشتیاق ہمارے ساتھ ہوں گی. جی، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی ضیاء بطول صاحبہ. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میرے لیے اور میرے ساتھ ساتھ دنیا کی نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں کے لیے بھی ایک ایسی رول ماڈل کہ جن کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا. کیا فرمائیں گی کردار ظاہر بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا؟ مگر میں چاہوں گی کہ ان کا حسب نسب با کمال اس سے آغاز کریں، اور پھر ان کا بچپن، جوانی اور ان کی پیدائش سب آپ سے جانیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، صاحب کل صفات کے لیے، اور بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر، اور خصوصاً جناب زینب عالیہ پر، جن کے بارے میں آج کا یہ پروگرام ہے. جناب زینب عالیہ کے حسب نسب کی آپ نے بات کی، تو یہ جو اشرف الانصاب جن کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس بی بی کو اللہ نے وہ شرف بخشا ہے. کیا کہنے کہ اگر آپ ان کے نانا جان کی جانب دیکھتے ہیں تو سید و سردار انبیاء ہیں، رحمت للعالمین جن کا خلق ہے. اچھا، پھر آپ ان کے دادا جان کی طرف آ جائیں تو جناب ابو طالب کل ایمان کے والد ہیں، ان کے ایمان اور ان کے گھر میں پرورش ہوئی ہے سید و سردار انبیاء کی. پھر آپ آ جائیں ان کی نانی جان کی جانب، جناب ختیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہیں اور عرب کی ملکہ ہیں، لیکن کنیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اس مرتبے پر پہنچی ہیں اور قربانی کے اس مقام پر فائز ہوئی ہیں کہ بہترین خواتین میں سے، کائنات کی 4 بہترین خواتین میں سے جناب ختیجہ ہیں. اب ان کی دادی جان کی طرف آپ آ جائیے، جناب فاطمہ بنت اسد، والدہ جناب علی ابن ابی طالب. ایسا مقام و مرتبہ پایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کی آغوش میں ہوئی ہے. اور جس وقت وصال ہوا ہے ان کا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لحد میں پہلے خود تشریف لے گئے، اور پھر ان کی لحد سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قبر گواہ رہنا، تجھ میں میری ماں آ رہی ہے. صدقے. تو یہ نسب ہے بی بی کا. پھر اب آپ آ جائیے ان کے والد کی طرف، تو کل ایمان ہے، قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، جن کا حق کا اور معیار یہ ہے، حق کی کسوٹی ہے، معیار یہ ہے والد کا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور پیغمبر اعظم کی دعا ہے کہ یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. تو حق کا معیار ان کے والد گرامی ہیں. والدہ کی طرف آ جائیے تو کیا بات ہے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ
जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा की कि फातिमा हैं तो जहन्नम की आग से बचाने वाली हैं, ज़हरा हैं तो इस ज़मीन का वो रोशन चराग हैं कि जब रोशन होता है अपनी महराब इबादत में तो अर्श वाले उस पर नाज करते हैं, जिसकी रोशनी आसमान को जगमगाती है। सैयदतुन निसाउल आलमीन है, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है, खातून जन्नत है, जन्नत की औरतों की सरदार है, खातून महशर है, लेडी ऑफ माशर हैं। तो देखें ये नसब पाया है इस बीबी ने, जनाब ज़ैनब आलिया ने। बेमिसाल नसब है, और वो जो बेमिसाल नसब है, जो अशरफुल अंसाब होने का अल्लाह ने इनको मर्तबा बख्शा, तो ये तमाम खवास जो उन सब में थे, जैसे जो मतानत थी, जो वक़ार था, जो शख्सियत की एक उठान थी बीबी में, वो जनाब खदीजतुल कुबरा से आई। जो सब्र था जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से आया। आपने ये जो वो फ़ज़ाइल और मनाकिब शुरू किए हैं ना, तो मेरा जी चाह रहा है कि आप बोलती चली जाएं और बस मैं आपको सुनती चली जाऊं। ये मनाकिब खानवादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं खानम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, इतना बड़ा जब हस्ब और नस्ब होता है तो वो ज़िम्मेदारी भी कांधों पे बहुत सारी लेकर आता है, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ, और ज़िम्मेदारियों के साथ मुश्किलात। और हम जानते हैं कि बीबी का लक़ब उम्मुल मसाइब, तो जो बचपन आगाज़ है, बीबी की आमद है इस दुनिया में, वो भी मसाइब, अलाम, मुश्किलें, क्या फरमाएंगी? अगर हम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा करें, नसब के लिहाज से निस्बत नबूवत से मिलती है, बेशक। और अगर तरबियत की बात करें, तरबियत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाई है। सुभान अल्लाह। अगर सिफ़ात की बात करें, कुल सिफ़ात जनाब ज़ैनब कुबरा के अंदर जो हैं वो सिफ़ात जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अगर ज़ात जनाब ज़ैनब कुबरा पे गुफ्तगू करें, ज़ाहिदा हैं, आलिमा हैं, वो आलिमा जो गैर मुअल्लिमा हैं, फ़क़ीहा हैं, सिद्दीक़ा हैं, मुताहिरा हैं, ताहिरा हैं। तमाम इन सिफ़ात के बाद जो बीबी मुकम्मिल बनती हैं, वो मुकम्मिल करबला बनती हैं। और ये वो बीबी हैं जिन वाह वाह वाह, क्या जुमला कहा है, मुकम्मिल करबला। मुकम्मिल करबला के लिए इसी औसाफ की बीबी की ज़रूरत है, जो कि आगोश है जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की आंगन में ऐसी ही बेटी हो, ऐसी ही कली जो हुसैन के हमदोश और हम पल्ला हो, ऐसी बेटी हो जिनके कलाम और खताबत से सदियों बाद, सालों बाद भी मौला अमीर अलैहिस्सलाम के, मौला अली अलैहिस्सलाम के लबो लहजा लोगों को याद आए। हम जब इनकी विलादत की बात करते हैं, परवरदिगार आलम ने मौला अमीर और जनाब सैयदा के घर में दो शहजादे दिए, इमाम हसन और हुसैन। जिस बतन में इमाम हसन और हुसैन रहे, उसी बतन में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। जब बेटी की विलादत होती है, नाम रखने में वालिदैन सिबकत लेते हैं। बेशक। वालिदैन ने नाम रखने में सिबकत नहीं ली, नबी करीम की बारगाह में आए। नबी करीम ने बेटी को आगोश में लेकर जिस नाम का इंतखाब फरमाया ज़ैन अब ज़ैन अब यानी बाप की ज़ीनत। क्या कहने, जो बन गई ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। वही बात, ज़ीनत अल्लाह की ज़ीनत का ज़ैनब नाम है, क्या कहने। अच्छा, बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की जब हम बात करते हैं तो हमने ज़ाहिर इनके हवाले से सुना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान मुबारक से कि शबाहत बहुत ज़्यादा मलिकातुल अरब जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा से थी, ना सिर्फ ज़ाहरी तौर पर बल्कि बातनी और सीरत के लिहाज से। क्या फरमाएंगी? की विलादत हुई, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको देखा और आपके चेहरे की तरफ निगाह डाली, तो यकीनन उनको आपके चेहरे में खदीजतुल कुबरा की जो वो शबीह है वो नज़र आई थी आपको, और आपकी आंखों में नमी ज़रूर आई थी, क्योंकि आप हज़रत खदीजतुल कुबरा से बहुत मोहब्बत करते थे, और फिर वो चेहरे पे वो शबीह नज़र आना, वो आप समझ रही हैं ना कि क्या था। और वो ज़ाहिर आने वाले वक्त से भी वाकिफ़ थे। बिल्कुल। और जो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब अली उल मुर्तज़ा को उनकी खबर पहुंची, उनकी आंखों में भी नमी थी। अब ये सारी नमी, और फिर आप देखें किस तरह वो आगे जब मतलब वो नज़र आ रहे थे, सारे वाक़यात नज़र आ रहे थे। और आपने कहा एक लफ्ज़ के उम्मुल मुसाइब, ये उनका एक लक़ब भी है। इनके जो लक़ब है ना, वो कमो बेश 61 लक़ब हैं जो कुतब में जो है ना वो मिलते हैं। अब लक़ब वही होता है जो आपकी
کے اس لیے بنتا ہے لقب جو آپ کے کردار میں، سیرت میں، آپ کے تمام اعمال میں، افعال میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہو. اور آپ کو جیسے انہوں نے کہا، خانم صاحبہ نے کہا کہ آپ معلمہ تھی، غیر معلمہ غیر معلمہ تھی، بالکل انہوں نے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی نانی ہیں، جن کا سیرت، جن کا کردار یہ ہے کہ آپ خود لوگوں کے دکھ بانٹنے والی ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی اشاعت کے لیے، نفاذ کے لیے، تو آپ خود اب ان کی تربیت لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آگے بڑھی. آپ اور سارا کردار، ساری جو تعلیم ہے، سارا جو نچوڑ ہے، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور آپ بچپن سے ہی، آپ کو کوئی کھلونوں سے، کوئی کھیل سے، کوئی اسی قسم کا کوئی خاص رجحان نہیں تھا. عام بچوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ بڑے اسپیشل بچے جنہیں شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ کے رسول سے وہ نانا بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور ان سے محبت تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ضیاء بطول صاحبہ، ایک بہت اہم سوال. ہم انفارچونیٹلی چیزوں کو کچھ ادوار، دور تک محدود کر دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی محبت، بہن بھائی کی محبت تو ہے، مگر اطاعت امام ہے بیسکلی. آج کے دور کی عورت بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی سیرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کس طرح سے اطاعت امام کرے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی محبت کو صرف بہن اور بھائی کی محبت تک محدود کر دیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی بے شک. یہ اطاعت امام بھی تھی، اطاعت الہی بھی تھی، ذریعہ اطاعت امام، اس لیے کہ امام پہنچنے کا ذریعہ ہے اطاعت الہی تک. اطاعت الہی کو جو راستہ جاتا ہے وہ اطاعت امام سے ہو کر جاتا ہے. تو وہ جناب زینب عالیہ اسی راہ صداقت پر گامزن تھیں. اس لیے مجھے وہ بڑا اچھا کسی کا شعر یاد آ رہا ہے جو آپ نے جب بات کی کہ حدیث عشق دوباب است، حدیث عشق دوباب است، کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دیگر زینب. تو یہ جو داستان کربلا ہے اس کے دو باب ہیں، بے شک. ایک کربلا ہے، ایک دمشق ہے. دو ہی مصنف ہیں، ایک حسین ہے، ایک جناب زینب عالیہ ہے. تو جناب زینب عالیہ کے کردار کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس میں اطاعت الہی کو، اطاعت امام کو آپ جب دیکھتے ہیں، اس کا پرتو دیکھتے ہیں، تو ان کے تمام افعال و اعمال سے، ان کے کردار سے آپ کو دکھائی دیتا ہے. یہ وہ بی بی ہیں کہ تمام مصائب کے باوجود، تمام آلام کے باوجود، جنہوں نے کبھی اپنی نماز شب قضا نہیں کی. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کربلا کے مصائب کے اندر شام غریبہ میں کہ میں نے پہلی بار اپنی پھوپھی جان کو نماز شب جو ہے وہ بیٹھ کر ادا کر دیکھا. تو یہ بی بی کی راتوں کی داستان ہے. بی بی کے دن کو اگر آپ دیکھیں تو جناب علی اکبر جیسا شہزادہ جو ہے وہ ان کی گود میں دیا گیا تھا، ان کی سرپرستی میں تھا. اپنے ان کے صاحبزادے جناب اون و محمد کو آپ دیکھیں، ان کے کردار، آپ کربلا میں بی بی نے کس شان سے اپنی قربانی پیش کی ہے کہ اس کے بعد تمام بیویاں اپنے بچوں کو یاد کر کے روئی ہیں. جناب زینب عالیہ کی زبان پر جناب اون و محمد کا نام نہیں آیا، اس لیے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ جب ہم خدا کی راہ میں ایک شے ایک بار دے دیتے ہیں تو اس کو پلٹ کر نہیں دیکھتے. یہ وہ اس مقام والی بی بی تھی. پھر جیسے خانم نے پہلے کہا، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، بی بی کے جو تمام القاب ہیں اس میں جو عالمہ غیر معلمہ ہے
وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ جو آپ کا استاد ہوتا ہے, جو آپ کا معلم ہوتا ہے, اس کا درجہ آپ سے اوپر ہوتا ہے. خالق کو گوارا نہیں تھا کہ اس بی بی کے اوپر بھی کسی کا درجہ ہو. تو یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں, ان کو جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کی آغوش مادر سے اور ان کے والد جناب علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے, جو باب علم ہیں, جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. تو یہ باب علم کی پروردہ ہیں. یہ فقیہہ تھیں. دیکھیں چھوٹے جب بچپن کی ان کی باتیں ہیں, اگر آپ وہ دیکھیں تو ان پہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ مولا علی سے ایک دفعہ پوچھا کہ بابا جان آپ ہم سے محبت فرماتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جی بالکل, آپ سے بیٹا جانے پدر آپ سے محبت فرماتے ہیں. تو بی بی فرماتی ہیں کہ شاید اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ ہم سے تو شفقت فرماتے ہیں, محبت اللہ سے فرماتے ہیں, کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی. یہ بی بی کے بچپن کے اس فہم و فکر اور معرفت کے حوالے سے. تو مجھے بی بی کا وہ جو ایک واقعہ ہے میں چاہوں گی اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ واحد والا کہ جب امام نے پوچھا, جب عربی سکھانے لگے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور یہ بتائیے کیونکہ ایک تو گھرانہ سخی ہے, پھر ان کی جہاں پر عقد ہوا وہ بھی سخاوت کی ایک بلندی کے اوپر. تو بی بی کی سخاوت بچپن سے لے کے جوانی تک کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پنجتن کے آغوش میں تربیت پائیں. اگر پنجتن کسی بیوی کی تربیت فرماتے ہیں تو یقیناً اس تربیت کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں. جہاں ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں یا امانت داری کی بات کرتے ہیں, حیا کی بات کرتے ہیں, صداقت کی بات کرتے ہیں, یہ اس گھر کی میراث ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ عہد طفولیت میں ان کے بابا ان کو پڑھا رہے تھے یا سکھا رہے تھے یا گنتی, عربی کی گنتی, شاید مولا امیر صرف اس لیے بتا رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کون ہے زینب. جب امام سجاد علیہ السلام امامت پر فائز ہیں, نبی کے نواسے ہیں, مولا حسین کے فرزند ہیں, جب یہ فرما دے انت عالمۃ غیر معلمہ, اس کا مطلب قرآن کی وہی آیت ہوئی جب جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم لدنی عطا کی. کیا مطلب؟ کسی استاد کے بغیر اللہ نے ہمیں دیا ہے. جو علم لدنی خضر کے پاس ہے وہی علم لدنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس ہے. جب مولا امیر نے فرمایا بیٹی عہد کہنا, عہد یعنی ایک, عہد ثانی دو, فرمایا کہ بابا جس زبان سے عہد یا واحد نکل آئے اس زبان سے اثنین یا ثانی نہیں نکلتا. یعنی جہاں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد ہو جائے وہاں ثانی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے طفولیت میں معرفت کی وہ معراج تھی کہ طفولیت میں تعلیم دینے والے علی ابن ابی طالب ہوں, زبان چسانے والے رسول خدا ہوں, اور شیر پلانے والی جناب فاطمہ ہوں. تو یقیناً یہی بیٹی کربلا کو بچا سکتی ہیں. جیسے بھی میری بہن محترمہ نے فرمایا, فارسی کا شعر تھا, مجھے اپنی زبان یاد آ گئی, اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند, اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں رہ جاتا. اور یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے طاغوت سے لڑ کے زمانے کے جابروں کے سامنے اپنی زبان کی طاقت سے بندے ہوئے ہاتھوں سے قیامت تک حسین کے قاتلوں کو لعنتی ٹھہرا دیا. بالکل, بہت درست آپ نے فرمایا. اچھا, ایک بہت اہم کردار جس کے حوالے سے ہم ہارڈلی کبھی ٹچ کرتے ہیں, میں نادی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو واقعہ کربلا میں جو کچھ ہوا, ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر ظاہر رنجیدہ بھی ہوتے ہیں, روتے بھی ہیں, مگر ایک بہت ہی اہم کردار بی بی کی سیرت کا کہ جس طرح سے بچوں کو اکٹھا کیا, عورتوں کو کی کاؤنسلنگ کی, اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن جس کے لیے اب ہم آج کے دور میں بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں. یہ خود بی بی نے اکیلے نہ صرف اپنے آپ کو سمیٹا, اپنی مقصدیت کو فوکس کرتے ہوئے جو اپنے بچوں کی اور وہاں پر موجود خواتین کی ٹریننگ کی اور کاؤنسلنگ کی, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بالکل, اور جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے نا, وہ 5 ہستیوں کا جو اپنے اندر ایک کردار, سیرت, استقامت, محبت, شجاعت اور تقوی و طہارت اور صبر و استقامت لیے ہوئے, یہ آپ نے جو بات کی اس کو میں ایک اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گی. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی, 5 کرداروں کی سیرت اپنے لیے ہوئے, یعنی کربلا میں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ان پنجتن پاک کو ریپریزنٹ کر رہی تھیں. بالکل, وہ ان کا چہرہ تھی, ان کا چہرہ تھی, اور محبت اس درجہ کی تھی ان دونوں بہن بھائیوں میں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام, تو آپ آ گئیں, آپ چل کے آ رہی ہیں, آپ قرآن پاک
پاک کی تلاوت کو ادھر ہی قرآن پاک کو چوم کے سائڈ پہ رکھ دیتے اور اٹھ کے بی بی کا جو ہے استقبال کرتے, ان سے ڈسکشن کرتے, گفتگو کرتے, مشاورت کرتے, مشورے لیتے. بالکل ان کی رازداں تھیں آپ رازداں ڈیورنگ کربلا بی بی مشورہ دیتی رہی ہیں ہر چیز. بالکل. اور یہ یہاں پر اس لیے مشورے کا ذکر کیا کیونکہ آج جب عورت کی بات آتی ہے اور بہنوں سے یا بیویوں سے بات کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو ان معاملات سے دور رکھا جائے, جبکہ اہل بیت کا گھرانہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ اس میں کچھ مشاورت بالکل ضروری ہے جی. اور دیکھیں دوسرے یہ اسی مشاورت کی وجہ سے جو بی بی کے اندر اعتماد آیا نا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد بی بی نے جو لیڈرشپ کا جو قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا, یہ کانفیڈنس اسی مشاورت سے آیا. یہ اس کا سلسلہ یہاں سے نہیں پیچھے سے ہے. جناب علی کرم اللہ وجہہ بھی ان سے تمام معاملات میں مشاورت کرتے تھے. مولا امام حسن ان سے مشاورت کرتے تھے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا ان سے مشاورت کرتی تھی. تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بیٹیوں سے, بہنوں سے, بیویوں سے عورت جس بھی مقام میں, جس بھی درجے میں آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی مشاورت میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور اسی سے اس کی شخصیت بنتی ہے. اچھا ہماری قوم پہ بھی اس وقت بہت مشکل وقت ہے اور اس میں عورتیں شانہ بشانہ ظاہر کام کریں گی. ہم جب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے, ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے, اپنے حقوق کو جاننے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ہمیں اپنے حقوق اور اپنی جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کو کرنا ہے, اس حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑی رہنمائی کریں آج کی عورتوں کی. دیکھیے خواتین سب سے پہلے اپنا مقام اور اپنا منصب پہچانتی نہیں ہیں. خواتین کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر آج کے دور میں دیکھیں یا کسی زمانے میں حیا اور عفت اس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر خاتون محفوظ رہنا چاہتی ہیں وہ حیا کے دائرے میں رہ سکتی ہیں. عفت اور حیا یہ دو چیزیں ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہیں. باقی جو آج کل ایشو اٹھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں, اس کی وجہ یہی کہ مجھے اپنے حق کا پتہ ہی نہیں پتہ. میں نادیہ آپ کے ابھی اس میں تھوڑی سی رائے لینا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بھی دیکھا سارا. میں یہاں پر صرف ایک چیز آپ کو کہتے ہوئے, بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے دربار میں ہیں اور کیا انفلوئنس ہے آبویسلی اس وقت اس سو کالڈ دنیاوی بادشاہت کا, مگر وہاں پر بی بی کا فوکس اور جس طرح سے نعوذ باللہ لیٹ ڈاؤن الفاظ کی صورت میں کیا جا رہا ہے, اور بی بی کا کھڑے ہو کر اپنے حجاب, اپنے پردے, اپنی عفت اور اپنی حیا کے ساتھ اس کو یہ بتانا اور اس کو ابن مرجانہ کہہ کے بلانا, کیا کہیں گی؟ میں یہ ابھی بات ان کی آگے کنٹینیو کرتی ہوں کہ عصمت و طہارت پہ ہی ان کے بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ نبی کریم کے روضہ انور پر جاتی ہیں تو دائیں آپ کے امام حسن ہیں اور بائیں آپ کے امام حسین ہیں اور آگے علی المرتضیٰ ہیں, اور جب جاتے ہیں وہاں پہنچتی ہیں تو چراغ دھیمے کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی شخص یہاں حضرت علی المرتضیٰ کا شارٹ کٹ میں بتا رہی ہوں دربار بھی وہاں پہ. اور اس کے بعد جب وہ وہاں جاتی ہیں ابن زید کے دربار میں, ایک بات صرف مینشن کرنا چاہوں گی, ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے میری زبان جو ہے نا مجھے لگتا ہے مجھے کراہت فیل ہوتی ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا, یہ بھی بی بی زینب علیہ السلام کا کردار ہے کہ جہاں حق والوں کی بات وہاں پر آشکار کرنی چاہیے. یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے صرف اسے نہیں کہا ابن مرجانہ, یزید کے دربار میں بادشاہ شام ہے اس کو بھی جب مخاطب کیا اے یزید. بالکل بی بی کا آپ لہجہ دیکھیں, سیم جلال حیدری ہے بی بی کے لہجے میں اے یزید کہتی ہیں, بادشاہ وقت نہیں کہا اس کو. ایک جب آپ نے گفتگو فرمائی نا اسی وقت اس کو دوڑ لگ گئی تھی کہ اب یہ جو بول رہی ہیں یا ان کی زبان میں جو تصویر علی ہے وہ اب مجھے لے ڈوبے گی, وہیں پہ خدشہ ظاہر ہوا تھا. اسی لیے تو آپ کو فوراً ادھر بھیجا گیا تھا دوسرے دربار میں. جی آپ اس میں کچھ ایڈ کریں. جی میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی جو بی بی کے دربار کی آپ نے بات کی, بی بی کی ابن زیاد کے دربار میں اور یہ جو یزید کے دربار میں بھی بی بی کی جو پیشی ہے اور پھر بی بی کا جو سفر شام ہے اور اس میں جو بی بی کا کردار ہے اس کو اگر آپ ایک بار دیکھ لیں, آپ تا قیامت اپنے عورت ہونے پر, کنیز جناب زینب سلام اللہ علیہا ہونے پر اس طرح فخر کریں گی کہ کیا کوئی مرد کر سکتا ہوگا کہ وہ جناب زینب عالیہ ہیں کہ جب شام کے بازار سے گزرتی ہیں تو حالت کیا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہیں, لیکن بی بی وہاں جاتے ہوئے جب نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہیں, جب بتاتی ہیں کہ یہ میرا بھائی وہ بھائی مولا امام حسین علیہ السلام ہے جن کے لب مبارک کو, جن کے دندان مبارک کو آج تم جس کی توہین کر رہے ہو, اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے, اور ہم تو وہ نسب ہیں جو تا قیامت برقرار رہے گا, جو محشر میں بھی جس نسب کو منقطع نہیں کیا جائے گا. تو بی بی نے جو شان رسالت, جو پیغام رسالت وہاں شام کے بازاروں میں دیا, ابن زیاد کے دربار میں دیا, اور پھر جب بی بی نے
جا کر یزید کو للکارا ہے وہاں پر شام کے بازار میں سے جا کر جب شام کے محل میں پیش ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایسا ہے، جناب سیدہ فاطمہ کا کردار ایسا ہے کہ اگر آپ ان کے کرداروں کو دیکھیں، ان کی کنیزی میں آ جائیں، ان کے کردار کو اپنائیں تو آپ کو فخر ہو جاتا ہے اپنے عورت ہونے پر. اور بخدا الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے مجھے عورت بنایا، اللہ نے مجھے ان کی کنیزوں کا اللہ مقام عطا فرمائے کہ وہ یقیناً جنت کے تمام اعلیٰ ترین مقامات میں سے ہے. عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، اور عورت بھی سردار ہے. یہ ثابت کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ایسے ایسے مصائب پڑے بی بی کی زندگی میں ان کے اوپر کہ ان کا تذکرہ بھی نہیں ہم سے کیا جا سکتا. کیا فرمائیں گی؟ مگر جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے باوجود بی بی کا جو مشن لے کر چلنا ان مصیبتوں کے ساتھ ساتھ. بی بی کی جو شخصیت کی خوبیاں تھیں نا، جس میں ایک شجاعت بھی تھی، صبر تو تھا ہی، بی بی میں حلم تھا، بی بی میں علم تھا، متانت تھی، ان سب کا اظہار ان کی باقی حیات طیبہ میں ہو گیا. جو شجاعت ان کی آشکار ہوئی ہے وہ انہی مصائب سے ہوئی ہے. بے شک. جن کا آغاز نہ صرف یہ کہ جب قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہوا ہے، سفر کی سختیاں ایک طرف، لیکن بی بی کو اتنا آسرا تھا کہ امام حسین علیہ السلام حیات ہیں، جناب عباس کے بازو سلامت ہیں، بے شک. علی اکبر ہمراہ ہیں، قاسم ہمراہ ہیں. بی بی چلتی تھی تو 18 بھائی بھتیجے ساتھ چلتے تھے. اور پھر کہاں وہ عاشور کا دن ہے کہ جس دن بی بی صبح سے دیکھ رہی ہیں ایک ایک کر کے بی بی کے بیٹے، بھائی، بھتیجے سب جا رہے ہیں. جناب عباس کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ فرات کے کنارے سو گئے. مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جب وہ منظر آپ یاد کرتے ہیں، آپ یقین کریں میرا دل برداشت نہیں کر پاتا جب آپ کربلا جائیں خاص طور سے، اور ٹلہ زینبیہ پہ آپ جا کے دیکھیں. کس دل سے بی بی نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب کند خنجر اس بھائی کے گلے پر چلتا تھا جسے جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، جس کے گلے کو رسول خدا چومتے تھے. یہ وہ جناب زینب عالیہ ہیں جو صبر سے اس وقت بھی اطاعت الہی میں اللہ کا شکر کرتی رہیں کہ یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، یا اللہ یہ جو ہم نے قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کی ان کو قبول فرما. لیکن اس کے باوجود بی بی کے کردار کی تب آپ کو شجاعت سمجھ میں آتی ہے اور طاقت سمجھ میں آتی ہے کہ شام غریبہ میں جیسے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد بی بی کا کردار آپ کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے. سب سے پہلا فتویٰ جو ہے وہ جا کے جناب امام زین العابدین سے، امام وقت سے کیا طلب کرتی ہیں کہ بیٹا جل جائیں خیموں میں یا نکل جائیں. اس کے اوپر بڑی اچھی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ عالمہ غیر معلمہ تھیں، جانتی تھیں، لیکن چادر کے بغیر زینب کا خیموں سے نکلنا اتنا مشکل تھا کہ پھر بھی بیٹے سے پوچھ رہی تھی، امام وقت سے اس لیے پوچھ رہی تھی کہ شاید مر جانے کی اجازت مل جائے تو زینب چادر کے بغیر خیمے سے باہر نہ جائے. عفت اور عصمت و حیا کا یہ عالم تھا. لیکن باہر آ گئیں. اس کے بعد تمام بیویوں کو مجتمع کیا ہے، بچوں کی گنتی کی ہے. جناب سکینہ دکھائی نہیں دیتی، ان کو ڈھونڈ کر لائی ہیں. لاشا امام حسین علیہ السلام سے، اس سرکٹے لاشے سے جناب سکینہ کو ڈھونڈ کر لائی ہیں. جو بھی پانی آیا جہاں سے بھی آیا اس کو بچوں کو دیا ہے. بچوں کے لیے جو غذا کسی نے بھیجی وہ فراہم کی ہے. اور پھر اپنی بھائیوں، اپنی بیواؤں، بھابھیوں اور جو بھی بچیاں وہاں پر موجود تھیں ان سب کا واحد سہارا جناب زینب عالیہ تھی. اس وقت جناب زینب عالیہ جناب عباس بن کر ابھری ہیں. اس وقت ان میں شجاعت حیدری کا وہ کردار سامنے آیا ہے،
اور پھر آپ دیکھیں کہ جب قافلہ لے کر چلی ہیں وہاں سے ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے ہیں، لیکن جناب زینب عالیہ کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ کھلے ہوتے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو شاید وہ جہاد بھی وہ ہاتھ نہ کر پاتے جو بی بی کی زبان نے کیا۔ اور پھر اس عصمت ماں، اس عفت ماں بی بی نے زمانے کی کون کون سی سختیاں نہیں دیکھی، انہیں کٹے ہوئے سروں کے ساتھ سفر کیا ہے، جو ان کے بھائی تھے، جو ان کے بیٹے تھے، جو ان کے بھتیجے تھے، اور پھر شام کے بازاروں سے گزری ہیں۔ کبھی ابن زیاد کو دربار میں للکارنا پڑا ہے، کبھی یزید کے دربار کی پیشی ہوئی ہے، لیکن اپنی متانت کو، اپنے صبر کو اس بی بی نے کہیں پر بھی ترک نہیں کیا۔ بی بی کے جب مصائب کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو دو تین، ایک مصیبت ایسی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی بھی مصیبت ہے اور جناب بی بی زینب علیہ السلام علیہ کی، میں کہتی ہوں سارے مصائب ایک طرف، مگر جس طرح سے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت ہے، ابھی ان کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں، مگر یہ حکم آیا یزید کی فوج کی طرف سے کہ خیموں کی طرف جایا جائے، اور جس طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کی طرف دیکھا ہے اور بی بی زینب علیہ السلام کا دیکھنا کہ کس طرح سے وہ آئیں، یہ اٹ سیلف ایک اتنی بڑی اذیت اور اتنا بڑی مصیبت ہے۔ میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیں اور آگاہ کریں کہ کس حد تک انسانیت جو تھی وہ گر گئی تھی کہ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے، جب ہم جناب زینب کبریٰ کی شہادت یا وفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو انسان کا ایک دفعہ مرنا اور ہے، کٹ کٹ کے مرنا اور ہے۔ کیا بی بی کی وفات یا شہادت شام میں ہوئی؟ یہ بات کی بات ہے، لیکن جناب زینب کبریٰ وہ عالی مقام بی بی ہیں جو منظر پنجتن پاک نے نہیں دیکھا، جو منظر ابوالفضل عباس نے نہیں دیکھا، جو منظر اکبر و قاسم نے نہیں دیکھا، وہ جناب زینب اکیلی کھڑی دیکھتی رہی۔ ہم مقتل امام حسین کی جتنے مصائب ہم سنتے ہیں یا کتابوں میں ہیں، راوی صرف اور صرف جناب زینب ہے، کہ جیسے بھی میری بہن نے فرمایا، قلعہ زینبیہ میں کھڑی صرف 72 قدم کا فاصلہ تھا۔ امام حسین کو زین سے گرتے ہوئے دیکھا، شمر کو قریب آتے ہوئے دیکھا، اور یہ کافی تھا، شاید کافی تھا۔ بی بی فرماتی ہے شمر اتنا قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ شمر کے ایک پاؤں زمین پر تھا، اور اللہ جانتا ہے اس ملعون کا دوسرا پاؤں کہاں تھا۔ حسین کا سینہ زمین بوس ہوتا رہا۔ جناب زینب کبریٰ نے جب اس منظر کو دیکھا، پہلی مرتبہ علی کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ جناب زینب کبریٰ زندگی میں کبھی دوڑی نہیں ہے، جیسے بھی لفظ تھا متانت کا، دوڑتی ہوئی قلعہ زینبیہ سے مقتل تک آئی اور فرمانے لگی شمر اتر جا، کیا تو نہیں جانتا یہ وہ سگائے رسول ہے؟ اس لمحے بی بی فرماتی امام حسین نے آنکھوں سے اشارہ کیا، زینب یہ منظر نہ دیکھ چلی جا۔ جناب زینب کبریٰ اس لمحے کے بعد جب ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے، خیمے میں آ کے پہلا سوال کیا کرتی ہے؟ مولا سجاد کی طرف بڑھ گئے، مولا سجاد بتا اس وقت ہمارے اوپر حکم کیا ہے؟ مولا سجاد فرماتے ہیں اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹانا۔ تاریخ لکھتی ہے جناب امام سجاد علیہ السلام جھک گئے۔ فرمایا کیوں جھکے؟ جھکتے ہی فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مڑ کے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ ہے، اور اسلام میں نبی کریم نے منع فرمایا تھا کسی کا سر نوک نیزہ نہ اٹھانا۔ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد جسم اطہر کو پامال کرنا، 10 گھوڑے دوڑائے گئے، بدن سے لباس چھین لینا، انگوٹھی نہیں اتر رہی، انگلی کو شہید کر دینا، یہ وہ سارے منظر ہیں جو جناب زینب کھڑی دیکھتی رہی۔ اور 11 محرم کو آ کے فرماتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا قلیل القربان، پروردگارہ ہمارا قلیل سا قربان قبول فرما۔ اور یہاں دیکھیں ابن زیاد جب کہتا ہے کہ زینب دیکھا اللہ نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، کس قدر عارفانہ جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور جناب زینب کے مصائب کے لیے اتنا کافی ہے، شہادت کے 3 دن تک بی بی نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا۔ 12 محرم جب سر مبارک کو نوک نیزہ دیکھا، بی بی نے ایک جملہ فرمایا یا ہلال امی تکلمینی، اے میری ماں کی چاند مجھ سے چند جملے گفتگو کر لے، 3 دن سے میں نے تیرے کلام نہیں سنا۔ اس مقام پہ مولا حسین علیہ السلام کے
راوی لکھتے ہیں آنکھوں سے نوکے نیزہ آنسو جاری ہوئے اور قرآن کی آیات سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی، ان اصحاب الکہف والرقیم. اور اس سے بڑھ کے درد آور منظر بی بی کے لیے تھا کہ جب 72 سر نوکے نیزہ چڑھاتے تھے شام کے بازار میں. تاریخ لکھتے ہیں شمر ملعون عمر سعد ملعون جیسے لوگ کہتے تھے ہر بی بی کے ساتھ ان کے پیاروں کا سر رکھنا. صحیح. اور جناب زینب کے ساتھ مولا حسین کا سر ہوتا تھا، جناب ام لیلہ کے ساتھ علی اکبر کا سر ہوتا تھا، جناب ام رباب کے ساتھ جناب علی اصغر کا. جہاں لوگ تالیاں بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، وہاں عورتیں رو پڑیں اور یہ کہنے لگیں کہ کیا یہ معصوم بچہ بھی جنگ لڑنے آیا تھا؟ اللہ کرے اس جوان کی ماں اس قافلے میں نہ ہو جس کا سر ہم نوکے نیزہ دیکھ رہے ہیں. اگر خواتین پہلی مرتبہ شامی عورتیں دیکھ کر بلک کے روتی ہیں تو صبر زینب کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آخر میں کچھ اشعار میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ضیاء بطول صاحبہ کچھ اشعار جناب زینب عالیہ کے لیے. قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی، میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن، میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن، اسی لیے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی کیا بیٹی. کہنے. بے شک جب ان ہستیوں کا، اس گھرانے کا غم آپ کے دلوں میں آ جائے پھر اور کوئی غم دل میں رہتا نہیں، اس کی جگہ بھی نہیں رہتی. میں ہمارے ساتھ سدرا اشتیاق ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا، آپ بھی اپنا حصہ دیں منقبت اور سلام کی صورت میں. فاتح شام سیدہ زینب، فاتح شام سیدہ زینب، روح اسلام سیدہ زینب، کانپتی ہے یزیدیت سن کر، کانپتی ہے یزیدیت سن کر، آپ کا نام سیدہ زینب، آپ کا نام
सैयदा ज़ैनब, रब अकबर का है बराए अली, रब अकबर का है बराए अली, एक इनाम सैयदा ज़ैनब, एक इनाम सैयदा ज़ैनब, चल रहे हैं ज़मीं तार्श बरी, चल रहे हैं ज़मीं तार्श बरी, तेरे अहकाम सैयदा ज़ैनब, तेरे अहकाम सैयदा ज़ैनब, आप आज से को अपने रोज़े पर, आप आज से को अपने रोज़े पर रख ले खुदाम सैयदा ज़ैनब, रख ले खुदाम सैयदा ज़ैनब, फातिहे शाम सैयदा ज़ैनब, रूहे इस्लाम